اچھا، قرآن میں مچھر کا ذکر تو ہم سب نے سنا ہی ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی ایک بہت مشہور آیت ہے۔ لیکن ذرا سوچئے، کیا ہو اگر اس کا ترجمہ جو ہم صدیوں سے پڑھتے آئے ہیں وہ پوری کہانی نہ بتاتا ہو؟ کیا ہو اگر اس چھوٹے سے لفظ مچھر کے پیچھے ایک بہت گہرا، ایک بالکل ہی الگ پیغام چھپا ہو؟ تو چلیں آج مل کر اس لسانی معمے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ آیت، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26، اور اس کا جو عام ترجمہ ہم سب کے علم میں ہے وہ کچھ یوں ہے: بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ کوئی مثال بیان کرے، خواہ وہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی چھوٹی چیز کی۔ یہ ترجمہ تو سب نے ہی سنا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ یہی وہ ترجمہ ہے جس سے آج ہم اپنے تجزیے کی بنیاد بنا رہے ہیں۔ لیکن یہیں سے نا کچھ بہت اہم سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، اللہ کے لیے شرماتا جیسا لفظ کیوں؟ اور پھر مثال کے لیے آخر ایک مچھر ہی کیوں چنا گیا؟ اگر روایتی تشریحات دیکھیں تو ان سوالوں کا کوئی بہت واضح جواب نہیں ملتا۔ تو آج ہم ایک طرح سے لسانی جاسوس بننے والے ہیں اور ان سوالوں کے جوابات کھوجنے نکلیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، اور اس کا عنوان ہے پہلے لفظ کا راز۔ ہم اپنی تحقیق کا آغاز آیت کے سب سے پہلے اور شاید سب سے اہم لفظ سے کرتے ہیں۔ جی ہاں، وہی لفظ جس کا ترجمہ عام طور پر شرماتا ہے کیا جاتا ہے اور جس نے اتنی الجھنیں پیدا کی ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر ہمیں پہلا بڑا سراغ ملتا ہے۔ دیکھیں، یہی عربی لفظ یستحیی قرآن میں ایک اور جگہ بھی استعمال ہوا ہے، کہا سورۃ القصص آیت نمبر 4 میں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وہاں اس کا ترجمہ شرمانا بالکل نہیں کیا گیا، وہاں اس کا مطلب لیا گیا ہے ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ اب یہ تو بہت بڑا تضاد ہے نا؟ اس سے یہ بات تو صاف ہو جاتی ہے کہ اس لفظ کا صرف ایک سیدھا سادہ مطلب نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اصل مطلب کیا ہے؟ جب ہم دونوں آیات کے سیاق و سباق کو یعنی کانٹیکسٹ کو ملا کر دیکھتے ہیں نا، تو اس فعل کا ایک گہرا حقیقی مفہوم سامنے آتا ہے، اور وہ ہے کسی کی زندگی میں جان بوجھ کر مشقت پیدا کرنا، کسی کو جینے کے لیے، سروائیو کرنے کے لیے سخت حالات میں دھکیل دینا۔ اب ذرا سوچئے، یہ مفہوم آیت کے پورے آغاز کو ہی بدل کر رکھ دیتا ہے۔ تو اس نئی سمجھ کے ساتھ اب آیت کا شروع کا حصہ کیسا لگتا ہے؟ اللہ زندگی میں مشقت پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ دیکھا، یہ اب کسی مثال دینے سے شرمانے کے بارے میں بالکل نہیں رہا، بلکہ یہ اللہ کے ارادے کے بارے میں ہے کہ وہ کسی کے لیے زندگی مشکل نہیں بناتا۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، بعوضہ کا حقیقی مطلب۔ پہلا لفظ تو ہم نے سمجھ لیا، اب وقت ہے اس معمے کے بالکل مرکزی حصے کی طرف جانے کا، یعنی وہ لفظ جس کا ترجمہ ہمیشہ سے مچھر کیا جاتا رہا ہے، بعوضہ۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا بعوضہ واقعی صرف ایک کیڑا، ایک انسیکٹ ہے، یا پھر یہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے، ایک ایسی اصطلاح جو اپنی لسانی جڑ، اپنے روٹ ورڈ سے لوگوں کے ایک خاص گروہ کو بیان کر رہی ہے؟ چلیں اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ کسی بھی عربی لفظ کو سمجھنے کے لیے نا اس کی جڑ تک جانا پڑتا ہے، تو ہم اس لفظ کو اس کی 3 حرفی جڑ تک لے جاتے ہیں، جو ہے با عین داد، یعنی باز۔ اور باز کا بنیادی مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک حصہ، ایک ٹکڑا، یعنی اس کا بنیادی ایکشن ہے تقسیم کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ یہ کانسیپٹ یاد رکھیے گا کیونکہ یہی اس لفظ کے اصل معنی کی بنیاد ہے۔ دیکھیں، عربی زبان میں الفاظ اپنی جڑوں سے ایک خاص پیٹرن پر بنتے ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں بعوضہ کیسے بنا۔ پہلی چیز، جڑ کا عمل جو ہم نے دیکھا، یعنی کاٹنا اور تقسیم کرنا۔ دوسری چیز، اس لفظ کا جو وزن ہے، جو پیٹرن ہے، وہ کسی کام کرنے والے کو ظاہر کرتا ہے، ایک ایکٹیو ایجنٹ کو۔ اور تیسری اور بہت اہم بات، اس کی جو شکل ہے وہ ایک گروہ کی طرف یا کسی کام کے بار بار ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تو اب ان سب ٹکڑوں کو جوڑیں۔ جڑ کا مطلب تقسیم کرنا، پیٹرن کام کرنے والے کا، اور شکل ایک گروہ کی۔ تو بعوضہ کا مطلب کیا بنا؟ یہ ایک نیا اور بہت ہی طاقتور مفہوم ہے۔ یہ کوئی کیڑا نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں کا ایک ایسا گروہ ہے جو خود بھی تقسیم شدہ ہے اور دوسروں کو بھی غلط معلومات سے کاٹ کر ان میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ہم داخل ہو رہے ہیں تیسرے حصے میں، آیات کا دوبارہ تعلق۔ ہمارے پاس اب دونوں الفاظ کے نئے معنی آ چکے ہیں، تو چلیں
ان تمام سراغوں کو ایک ساتھ رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو نئی تشریح بنی ہے یہ اگلی ہی آیت یعنی آیت نمبر 27 کے ساتھ کیسے بالکل پرفیکٹلی جڑتی ہے۔ تو اس نئی سمجھ کے ساتھ سورۃ البقرہ کی آیت 26 کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے: کسی بھی مثال کو خاص کر کے اللہ ان گروہوں کے لیے مشقت پیدا نہیں کرنا چاہتا جو گمراہ کن معلومات سے کاٹ کر تفرقہ ڈالتے ہیں کیونکہ وہ اپنے اوپر کسی کو قبول نہیں کرتے۔ اب ذرا اس ترجمے پر غور کریں، یہ کتنا مربوط، کتنا طاقتور پیغام ہے، اور یہ پچھلی تمام الجھنوں کو صاف کر دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں کون؟ یہ تفرقہ ڈالنے والا گروہ کون ہے؟ قرآن نے اس بات کو معمہ نہیں چھوڑا، بلکہ اس کی شناخت فوراً اگلی ہی آیت میں واضح کر دی ہے۔ اور یہ تعلق بالکل صاف اور واضح ہے۔ ذرا دیکھیں، آیت 27 میں جن گمراہ لوگوں یعنی الفاسقین کا ذکر ہے، ان کے کام کیا ہیں؟ وہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، وہ ان چیزوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ یہ خصوصیات بالکل وہی ہیں جو ہم نے آیت 26 میں بعوضہ یعنی تقسیم کرنے والے گروہ کی تعریف میں دیکھیں۔ تو بات بالکل صاف ہے، یہ ایک ہی گروہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اب ہم آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں، پڑھنے کا ایک نیا طریقہ۔ دیکھیں، یہ جو ساری گفتگو ہے نا، یہ صرف ایک آیت کا مطلب بدلنے کے بارے میں نہیں ہے، نہیں، اس سے کہیں بڑھ کر یہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کا ایک بالکل نیا طریقہ، ایک نیا میتھڈ سکھاتی ہے۔ اس پورے تجزیے سے ہم کچھ بہت اہم اصول سیکھتے ہیں۔ پہلا یہ کہ قرآن کا کوئی بھی لفظ فالتو یا بے معنی نہیں ہے، ہر لفظ کا ایک مقصد ہے۔ دوسرا اصول یہ کہ آیات کو الگ الگ کر کے نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ انہیں ایک دوسرے سے جوڑ کر ایک سلسلے میں دیکھنا چاہیے۔ اور تیسرا، سب سے اہم، کہ اصل معنی ہمیشہ سیاق و سباق یعنی کانٹیکسٹ سے ہی کھلتا ہے، اور آدم کی کہانی جیسے گہرے قصوں کو سمجھنے کے لیے ان اصولوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہاں یہ بات واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ تجزیہ مصنوعی ذہانت کے ذریعے تیار کیا گیا ہے، اس لیے قرآن کے جتنے بھی حوالے دیے گئے ہیں ان کی خود سے تحقیق اور تصدیق کرنا ہر سننے والے کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اگر اس قسم کا گہرا تجزیہ آپ کو دلچسپ لگا اور آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پر الفرقان چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اور آخر میں آپ کو ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہوں۔ ذرا سوچئے، اگر صرف ایک لفظ کے معنی کو صحیح طرح سمجھنے سے اتنا بڑا فرق پڑ سکتا ہے، تو پورے قرآن میں اور کتنی ہی ایسی گہری حقیقتیں ہوں گی جو بس ہمارے صحیح غور و فکر اور سمجھ کے منتظر ہیں۔